ملاحظہ فرمائیے کتاب الوصول من الکافی للکلینی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 506 میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا معجزہ اور واقفیت کے رد میں حدیث ملاحظہ فرمائیے. علی ابن محمد ابن ابراہیم المعروف بابن الکردی، ابن کردی روایت کرتے ہیں کن سے؟ محمد ابن علی ابن ابراہیم ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. روایت کرتے ہیں کس سے؟ محمد ابن علی ابن ابراہیم ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یعنی امام جعفر امام کاظم علیہ السلام کے پوتے، ان کے فرزند ابراہیم، ان کا ابراہیم کا بیٹا ہے علی اور ان کا بیٹا ہے محمد، ان سے روایت کرتے ہیں. اچھا، یعنی امام کاظم علیہ السلام کے پرپوتے سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، اور یہ سب واقفی تھے، یہ دونوں واقفی تھے، محمد ابن علی ابن ابراہیم اور علی ابن ابراہیم دونوں واقفی تھے. اور یہ سادات موسوی اس زمانے میں اکثر واقفی ہوتے تھے، بلکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ بہت زمانے تک یہ سب واقفی تھے، ائمہ علیہ السلام کے منکر تھے. یہ کتاب خصائص الائمہ علیہم السلام، خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام، تالیف شریف الرضی، کتاب چھپی ہے سنہ 1392 ہجری شمسی میں، یعنی آج سے 9 سال پہلے. اچھا، یہاں پر مقدمۃ مؤلف یعنی شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا، یہ موسوی سید خود شریف رضی، شیعہ اثنا عشری، صحیح العقیدہ اور موسوی سید، ان کے بڑے بھائی علم الہدا وہ بھی شریف مرتضیٰ وہ بھی موسوی ہیں. تو اس کتاب کے تالیف کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے طلب کیا کہ میں کتاب لکھوں، اور پھر ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ اس واقعے کی وجہ سے مجھے زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں. خصائص الائمہ، ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے فضائل. اچھا، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد میں، اس کا کام یہی ہے کہ وہ مجھے چھیڑ دے، مجھ پہ طعن کرے، میرے نقائص بیان کرے، مجھے بدنام کرے. اچھا، وہ مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے. وَأَنَا متوجہ عشیۃ عرفہ من سنة 83 ہجریہ، سنہ 383 ہجری قمری کو، سنہ 383 کو عرفہ کی رات میں جا رہا تھا. کہاں پہ جا رہا تھا؟ الى مشهد مولانا ابی الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم و ابی جعفر محمد بن علی بن موسیٰ الجواد علیہم السلام للتعریف ہنالک. شب عرفہ کو میں عرفہ کی رات گزارنے وہاں جا رہا تھا کہ میں عرفہ کی رات اور عرفہ کا دن وہاں پہ گزاروں. کاظمین میں، کہاں پر؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں میں جا رہا تھا وہاں پر کہ اس شخص، وہی شخص جو میرا دشمن ہے، جو ہر طرح سے میری بدنامی کرانا چاہتا ہے، میرے راستے میں ملاقات ہوئی ہے. فسألنی عن متوجہی، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں اس وقت؟ فذکرت له این مقصدی، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے، شب عرفہ ہے اور کل بھی عرفہ ہے، میں رات وہاں بھی گزاروں گا، دن بھی وہاں گزاروں گا عبادت میں. کہ کہاں جا رہے ہو؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں اور حضرت امام جواد علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. فقال متى كان ذلك، اس نے کہا یہ کب ہوا ہے بھائی؟ امام کاظم علیہ السلام کب مرے ہیں؟ آپ ان کی مزار پہ جا رہے ہیں. اور علی ابن محمد ابن علی جواد علیہ السلام وہ کب امام بنے تھے؟ ان کی تو امامت ہے ہی نہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ اچھا یہ اس میں تو کوئی ابھی تک تو کوئی بات نہیں، وہ شخص مثلا دشمن ہے، واقفی ہے، جو بھی ہے. یعنی ان جمہور الموسویون جارون علی منہاج واحد فی القول بالوقف. اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جتنے موسوی سادات ہیں وہ سب کے سب واقفی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا. تو آپ تو موسوی ہیں، موسوی سب واقفی ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا عقیدے کے مطابق ان کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے اور امام جواد علیہ السلام ان کی امامت ہی نہیں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے موسوی ہیں سب کے سب وہ کیا؟ منہاج واحد، وہ سب واقفی ہیں. والبراءۃ ممن قال بالقتل، اور جو شخص کہہ دے کہ نہیں امام کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس کے لعنت کرتے ہیں، اس کے برات کا اظہار کرتے ہیں. وهذا عارف بأن الإمام مذهبي وعليها عقدي ومعتقدي وإنما أراد التنكيت لي والطعن على ديني.
یہ شخص جس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اثنا عشری ہوں، میں واقفی نہیں ہوں، لیکن اس کا قصد کیا تھا؟ مجھے تنگ کرنا، مجھے اذیت کرنا، مجھے پریشان کرنا. تو اس لیے اس نے یہ بات کہی ہے. فَأَجَبْتُهُ فِي الْحَالِ بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَاسْتَدْعَاهُ خِطَابُهُ. تو اس وقت میں نے اس کا جو حق بنتا تھا اس کا جواب میں نے اسی وقت دے دیا تھا، لیکن اس وقت میں نے عہد کیا تھا کہ میں 12 اماموں علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق میں کتاب لکھوں. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شہادت کے 200 سال بعد کا واقعہ ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی سنہ 202 میں، یہ سنہ 383 کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں بھی سادات موسوی کیا تھے؟ سادات موسوی واقفی تھے، اور حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے اکثر بیٹے اور ان کی نسل واقفی تھے، سوائے امام رضا علیہ السلام کے اور امام جواد علیہ السلام کے اور کچھ افراد کے. اچھا، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کتاب فروع کافی سے یہ روایت، الفروع من الکافی الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اصول کافی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 508 کہ ابن کردی روایت کرتے ہیں کیسے؟ محمد ابن علی ابن ابراہیم سے. محمد ابن علی ابن ابراہیم، ابراہیم کس کے بیٹے ہیں؟ امام کاظم علیہ السلام کے، یعنی امام کاظم کے پرپوتے سے. وہ پرپوتے کہتے ہیں کہ ہماری مالی حالت بڑی خراب تھی، اور میرے والد علی ابن ابراہیم یعنی امام کاظم علیہ السلام کے پوتے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس چلتے ہیں. کس شخص کے پاس؟ امض بنا حتى نصير الى هذا الرجل يعني ابا محمد عليه السلام فانه قد وصف عنه سماحه. ہمیں لے کے چلو اس یہ روافظ کے امام کے پاس، شیعوں کے امام کے پاس، یہ جو ان کا 11واں امام ہے، یہ تو واقفی ہے، ان کے پاس لے کے چلو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کریم آدمی ہے، ہر ایک کو یہ پیسے بڑا دیتا ہے، جو بھی ان سے طلب کرتا ہے یہ عطا کرتا ہے. فقلت تعرفه، میں نے کہا ابا جان آپ ان کو جانتے ہیں؟ قال ما اعرفه ولا رايته قط، اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو کبھی نہیں ملاقات نہیں، کبھی نہ دیکھا ہے نہ ان کو جانتا ہوں. تو ہم چل پڑے، ہم باپ بیٹے، ایک جو ہے امام کاظم علیہ السلام کا پوتا ہے اور دوسرا کیا امام کاظم علیہ السلام کا پر پوتا، اور دونوں واقفی. اچھا چل پڑے. فقصدناه فقال لي ابي وهو في طريقي ما احوجنا. ہم راستے میں کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب نے یعنی علی ابن ابراہیم ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے کہا کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کاش یہ شخص، یہ شیعوں کا جو 11واں امام ہے، یہ کیا کرے؟ یأمر لنا ب500 درہم، 100 درہم للکسوہ و100 درہم للدین و100 للنفقہ. کاش یہ ہم جا رہے ہیں نا ان کے پاس، یہ شیعوں کے 11ویں جو امام ہے، یہ کاش مجھے 500 درہم دے دیں، 500 درہم دیں. 200 درہم مجھے کپڑوں کے لیے چاہیے، 200 درہم میرے قرضے ہیں، اور 100 درہم گھر کے خرچے چلانے کے لیے، کھانا پینے کے لیے. کاش مجھے 500 درہم دے دیں. اس وقت جب والد صاحب نے یہ کہا تھا تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا، لیتہ امر لی ب300 درہم 100 اشتری بها حمارا و100 للنفقہ و100 للکسوہ واخرج الى الجبل. میں نے اپنے دل میں کہا کاش یہ شیعوں کے جو امام ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہم میرے لیے 300 درہم دے دیں. 100 درہم میں ایک گدا خریدوں، 100 درہم خرچے کے لیے، اور 100 درہم بھی کپڑوں کے لیے. اور میں جانا چاہ رہا ہوں ایران کی طرف. یہ ایران کے علاقے جو کرمانشاہ ہیں، قم ہے، یہ علاقے کو یہ جبل کہتے تھے اس زمانے میں. میں ان علاقوں کی طرف جانا چاہ رہا تھا، میری نیت ہے کہ وہاں چلا جاؤں. فلما وافينا الباب خرج إلينا غلامه فقال يدخل علي بن ابراہیم ومحمد ابنه. جب ہم ان کے دروازے پہ گئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم آئے باہر کہ علی ابن ابراہیم ان کے بیٹے تشریف لائے اندر. تعجب ہے کہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے، ہم نے بتایا بھی نہیں کہ ہم آ رہے ہیں. بہرحال ان کو پتہ تھا اندر آ جائیں. ہم اندر گئے. فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي يا علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت. جب ہم اندر گئے، سلام دعا ہوئی ہے، تو امام عسکری علیہ السلام نے 11ویں امام سلام اللہ علیہ نے میرے والد سے پوچھا کہ چچا زاد بھائی علی، اس وقت تک آپ کہاں تھے؟ اتنے سالیں گزر گئی، آپ نے کبھی ہمارے یاد ہی نہیں کیا، اب تشریف لائے ہیں، کیوں نہیں تشریف لائے، جلدی یہاں نہیں آیا. قال یا سیدی استحییت ان القاک فی على هذا الحال.
اس نے کہا کہ جی ہم جو ہیں ہماری حالت یہ ایسی ہے کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو بہرحال وہاں سے نکل گئے. جب ہم باہر نکل گئے فلما خرجنا من عنده جاء غلام فناول ابي سرة فقال هذه 500 درهم 200 للكسوة 200 للدين و100 للنفقة. جب ہم باہر آئے ان کے خادم آئے, میرے والد صاحب کو بلایا, ایک اس کے ہاتھ میں ایک تیلا والد کو دے دیا. والد سے کہا کہ اے علی ابن ابراہیم, اس میں 500 درہم ہے, 200 کپڑے کے لیے, 200 قرضے کے لیے اور 100 خرچے کے لیے. وہی جو والد صاحب نے راستے میں ہمیں بتایا تھا نا, اس منہ بمو امام علیہ السلام کی جانب سے ان کا غلام آیا. وہ خود بھی نہیں دیا تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو. انسان خود دے دے نا کسی کو, اس کو شرمندگی ہوتی ہے. وہ باہر نکل آیا, غلام کو بھیجا, خادم کو بھیجا کہ ان کو دے دے. اور یہی بلا 200 درہم کس کے لیے؟ کپڑوں کے لیے, 200 قرضوں کے لیے اور 100 خرچے کے لیے. اور پھر اس نے ایک تیلا مجھے دیا خادم نے. اعطانی سرة فقال هذه 300 درهم اجعل 100 في 8 حمار و100 للكسوة و100 للنفقة. اور اس نے مجھے بھی ایک تیلا دیا, کہا اس میں 300 درہم ہے, جیسے میں نے دل میں حاجت کا اظہار کیا تھا دل میں. اس میں 300 درہم ہے, 100 کپڑوں کے لیے, 100 گدا خریدنے کے لیے اور 100 خرچے کے لیے. اور پھر فرمایا ولا تخرج الى الجبل وسر الى سورا. اس نے کہا کہ آپ کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ وہ ایران کے علاقوں کی طرف, کرمان, قوم, ان علاقوں کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ سورا کی طرف چلے جائیں. اچھا, پھر وہ کہتا ہے کہ میں سورا کی طرف چلا گیا. وتزوج بامرأة, اور وہاں پہ اس نے شادی کی ہے. فدخلوا اليوم 1000 دینار, آج کے زمانے میں اس کی درآمد 1000 دینار ہے. 1000 دینار اس کی درآمد ہے. اب مہینے میں یا سال میں نہیں معلوم, بہرحال اس کی درآمد 1000 دینار ہے روایت میں. مع هذا يقول بالوقف ومع هذا يقول, اس کے باوجود واقفی ہے. یہ معجزت دیکھنے کے بعد یہ امام کاظم علیہ السلام کا یہ پوتا جو ہے نا, اب پھر بھی واقفی ہے. اتنا بڑا کرامت سے نقل کیا, معجزہ اعجاز نقل کیا, اس کے باوجود واقفی ہے. فقال محمد ابن ابراہیم فقلت له ويحك اتريد امرا ابين من هذا. تو راوی کہتا ہے, ابن کردی کہتا ہے, میں نے اسے کہہ دیا کہ بھئی تجھے اس سے زیادہ, تو نے اتنا بڑا اعجاز دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا, اس کے باوجود تو واقفی ہے, تو امامت پہ ایمان نہیں لاتا. فقال هذا امر قد جرينا عليه. اس نے کہا کیا کریں, بس ہمارے رسم یہی ہے, ہمارا تقلید یہی ہے, رسم یہی ہے, ہمارا رواج یہ, ہم پورا خاندان کیا واقفی ہیں. پورا خاندان واقفی ہے.